مرزا جرمی کا یہ دعویٰ ہے کہ میں پوری تیاری کے ساتھ بیان کرتا ہوں اور یہ دوسرے لوگ جو ہیں وہ تیاری کے بغیر بیان کرتے ہیں۔ میرے بھائی باقی لوگ ورکنگ کے بغیر بولتے ہیں نا، ہم پوری ورکنگ کر کے بولتے ہیں نا۔ پھر انہوں نے ایک مسئلہ گڑا ہوا ہے، نابالغ بچہ جو ہے وہ امامت نہیں کر سکتا، یہ بھی مسئلہ انہوں نے نکالا ہوا ہے۔ صحابہ کرام میں اس طرح کے بچے تھے چھوٹے جو امامت کرواتے تھے۔ جو بندہ اس قدر تعلی اور تحکم سے کام لیتا ہو، پھر ہمیں حق حاصل ہے کہ ہم ایسے بندے کی علمی اوقات لوگوں کے سامنے بیان کریں اور اس کی جہالتیں ایکسپوز کریں۔ عمر بن سلمہ کے بارے میں وہ کہتے ہیں میری عمر 6 یا 7 سال تھی۔ کتنی؟ 6 یا 7 سال۔ کہ یہ صرف ایک صحابی کا نہیں بلکہ یہ کہا کہ صحابہ میں سے ایسے بچے تھے جو نابالغ تھے اور صحابہ کو امامت کروایا کرتے تھے۔ صحابہ کرام میں اس طرح کے بچے تھے چھوٹے جو امامت کرواتے تھے۔ جبکہ یہ ایک روایت اور ایک واقعہ موجود ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ میں آخر میں بیان کروں گا کہ اس کا علماء نے اور محدثین الفقہ نے کیا جواب دیا ہے۔ ہم نیچے سے اوپر جاتے ہیں۔ 3 امام ابو حنیفہ، امام مالک اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہم، ان تینوں ائمہ کا موقف یہ ہے کہ نابالغ بچہ امامت نہیں کروا سکتا۔ پھر انہوں نے ایک مسئلہ گڑا ہوا ہے، نابالغ بچہ جو ہے وہ امامت نہیں کر سکتا۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے موقف کو جاننے کے لیے ان کے بیٹے سے روایت ہے مسائل احمد ابن حنبل بروایت صالح، اس کی جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 401 پہ۔ پھر انہوں نے ایک مسئلہ گڑا ہوا ہے، نابالغ بچہ جو ہے وہ امامت نہیں کر سکتا۔ اور یہ دوسری کتاب ہے مسائل احمد ابن حنبل بروایت عبداللہ، امام احمد ابن حنبل کے بیٹے عبداللہ سے، جلد نمبر اس کی 2 صفحہ نمبر 363 اور مسئلہ نمبر 520 ہے۔ پھر انہوں نے ایک مسئلہ گڑا ہوا ہے، نابالغ بچہ جو ہے وہ امامت نہیں کر سکتا۔ امام مالک رحمۃ اللہ کے موقف کو جاننے کے لیے یہ امام مالک کی فقہ کی مشہور کتاب ہے المدونۃ الکبریٰ، اس کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 142 اور 143 پہ۔ اور پھر انہوں نے ایک مسئلہ گڑا ہوا ہے، نابالغ بچہ جو ہے وہ امامت نہیں کر سکتا۔ فقہ مالکی کا فتاوی ہے فتاوی ابن سہنون، امام ابن سہنون مالکی المتوفیٰ 256 ہجری، امام بخاری کے ہم عصر ہیں اور انہی کے دور میں اور انہی کی تاریخ وفات جو جس سال میں ہوئی اسی میں فوت ہوئے۔ انہوں نے اپنی کتاب فتاوی ابن سہنون کے صفحہ نمبر 453 پہ اس مسئلے کو بیان کیا ہے۔ پھر انہوں نے ایک مسئلہ گڑا ہوا ہے، نابالغ بچہ جو ہے وہ امامت نہیں کر سکتا۔ اگر اجلہ تابعین کو دیکھا جائے، امام عطا تابعی فرماتے ہیں لا یؤم الغلام الذی لم یحتلم، جو بچہ ابھی بالغ نہیں ہوا وہ امامت نہ کروائے۔ پھر انہوں نے ایک مسئلہ گڑا ہوا ہے، نابالغ بچہ جو ہے وہ امامت نہیں کر سکتا۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بچہ لوگوں کی امامت نہ کروائے حتیٰ کہ اس پر یعنی وہ عمر ہو جائے کہ اس پر حد واجب ہو، یعنی جب تک کہ وہ شریعت کا مکلف نہیں ہو جاتا اس وقت تک اس کو امامت کروانے کی اجازت نہیں ہے۔ پھر انہوں نے ایک مسئلہ گڑا ہوا ہے، نابالغ بچہ جو ہے وہ امامت نہیں کر سکتا۔ پہلے تو سنن ابی داؤد سے ایک حدیث سن لیں۔ سنن ابی داؤد میں 580 نمبر اور سنن ابن ماجہ میں 983 نمبر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من امن الناس فاصاب الوقت، جو لوگوں کا امام ہو وقت نماز کا ہو جائے واتم الصلاۃ، اور لوگوں کو وہ نماز پڑھائے فلہ ولہم، تو اس امام کے لیے بھی اور امام کے پیچھے نماز پڑھنے والے مقتدیوں کے لیے بھی اجر و ثواب ہے۔ اور ومن انتقص من ذلک شیئا، اور جس نے نماز پڑھاتے وقت کوئی کوتاہی کی فعلیہ ولا علیہم، تو اس امام پر تو گناہ ہے لیکن مقتدیوں پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اب ہم جب دیکھتے ہیں بچہ جو نابالغ ہے کیا وہ شریعت کا مکلف ہے، تو سنن ابی داؤد میں 4398 نمبر حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رفع القلم عن ثلاثۃ، 3 لوگ وہ ہیں جن سے شریعت کا قلم اٹھ گیا، عن النائم حتی یستیقظ، سویا ہوا حتیٰ کہ وہ بیدار ہو جائے، وعن المبتلا حتی یبرأ، وہ جس پر جنون طاری ہو اور وہ مبتلا ہو حتیٰ کہ وہ اس سے باہر نکل آئے، وعن الصبی حتی یکبر، اور بچے سے جب تک کہ وہ بڑا ہو جائے، بڑی عمر کو پہنچ جائے یعنی بالغ ہو جائے، یعنی پھر انہوں نے ایک مسئلہ گڑا ہوا ہے، نابالغ بچہ جو ہے وہ امامت نہیں کر سکتا۔ بچہ جب تک بالغ نہیں ہو جاتا، بڑا نہیں ہو جاتا، وہ شریعت کا مکلف نہیں ہے،
اور جو حکم ہے حدیث میں کہ جس بندے نے نماز میں کوتاہی کی تو اگر کوتاہی کرے گا تو اس پر گناہ ہے، مقتدیوں پر گناہ نہیں ہے. یہ اسی کے لیے ہو سکتا ہے کہ جب کہ وہ مکلف ہو. جناب انجینئرنگ ہے